میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ آج ہم بات کریں گے برج ثور، ان کے لیے فروری کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے، اور ایسے افراد جن کی تاریخ پیدائش 20 اپریل سے 20 مئی کے دوران ہوئی ہے ان کا تعلق برج ثور سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں برج ثور کا جو پلینٹ ہے وہ زہرہ، جسے وینس کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ برج ثور والے افراد کے لیے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس مہینے کے اندر، سب سے پہلے آپ کا جو پراپرٹی کے حوالے سے جو آپ کا جو مالک ہے شمس، وہ آپ کا 19 فروری سے وہ برج حوت میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملنے والی ہے۔ پراپرٹی کے میٹرز میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو سپورٹ ہے وہ دوستوں کی طرف سے آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں 11 فروری سے ستارہ عطارد جو ہے وہ برج حوت میں داخل ہو رہا ہے، اور برج حوت میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی نہیں مانی گئی، اور تحریراتی جو کام ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خصوصاً کانٹریکٹ کے حوالے سے، اور آپ کے فائنینشیل جو کوئی کانٹریکٹ سائن کریں گے جس کا تعلق فائنانس سے ہو، اس حوالے سے آپ کے لیے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ 4 فروری سے آپ کا جو ستارہ زہرہ ہے وہ برج جدی میں داخل ہوگا، اور جو یہ 8ویں گھر سے نکل کے 9ویں گھر میں آئے گا، یعنی کہ آپ کی جو خوش قسمتی ہے اس حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوگی۔ فارن ٹریول کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے آپ کو بہت سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے، اور ہائر ایجوکیشن، اسٹڈی، پی ایچ ڈی، ریسرچ تھیسس، اس حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ستارہ مریخ، آپ کے 12ویں گھر کا مالک اور آپ کے 7ویں گھر کا مالک۔ جب یہ آپ کے تالے میں آئے گا تو 14 فروری سے یہ آپ کے تالے میں ہوگا، اور یہاں پر آپ کے پہلے گھر میں آپ کے 7ویں گھر کو ناظر ہوگا، اور یہاں سے آپ کے لیے ازدواجی معاملات کے اندر مشکلات لائے گا۔ آپ کے جو بزنس کے حوالے سے ہے اس پرابلمز کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو ریلیٹیو سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ مزید اس کی بات کریں تو ستارہ مشتری آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اور یہاں پر آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اور اس حوالے سے جو میٹرز چل رہے ہیں جن کا تعلق فائنانس سے ہے، اس حوالے سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز میں دیکھوں تو ستارہ زحل آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہے، اور یہاں پر آپ کی جو ترقی ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی اس طریقے سے ہوگی، گریجولی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کے امیگریشن یا ریسرچ تھیسس چل رہے ہیں یا فارن ٹریول چل رہا ہے، فارن ٹریول کے حوالے سے کوئی ویزا ایشو ہے تو وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔